صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے بیان میں ہم نے حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا محبوب سبحان قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سالہ زندگی سے لے کر 40 سالہ زندگی تک کے کچھ واقعات جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے سنا اور سنایا ہے۔ اب یہاں آج ہم 40 سال سے آگے کی زندگی سنیں گے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 سالہ زندگی سے جو آگے کی ہے، جتنے مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے، غوث پاک کی زندگی لکھنے والوں نے اب یہاں سے 40 سالہ زندگی سے باقاعدہ طور پر سال کے حساب سے بیان نہیں کیا، بلکہ یہاں 40 سال کی عمر سے لے کر 90 سال کی عمر تک سرکار غوث پاک کی عمر پوری کتنی تھی؟ ایک روایت میں 90 سال ہے اور ایک روایت میں 90 پر 1 سال ہے۔ تو 40 سالہ زندگی سے لے کر کے 90 سالہ زندگی تک جتنے تاریخ لکھنے والے ہیں، سیرت لکھنے والے ہیں، سرکار غوث پاک کی شان میں کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے ترتیب سے بیان نہیں کی، بلکہ یہاں آ کے فرمایا کہ 40 سال سے لے کر کے 90 سال کی عمر تک سرکار غوث پاک کے صرف 3 کام تھے۔ کتنے کام تھے؟ 3 کام۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہے مدرسہ پڑھانا، دوسرا کام ہے بیانات کرنا، اور تیسرا کام ہے مرید بنانا، مریدوں کی تربیت۔ 40 سالہ زندگی سے لے کر کے 90 سالہ زندگی تک اس طرح سرکار غوث پاک کی گزری کہ ان مکمل 60 سالوں میں 40 سے لے کر کے 90 تک یہ جو عرصہ ہے سرکار غوث پاک کا لگ بھگ 50 سال کا عرصہ، تو یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے سرکار غوث پاک کا، یہ پورا عرصہ یا تو مدرسے میں پڑھانے میں گزرا، یا پھر بیانات میں گزرا، یا پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حصہ مریدوں کی تربیت میں گزرا ہے۔ اب میں نے یہاں کل سے بڑی محنت کی ہے کہ کم سے کم میں اتنی کوشش کر سکوں کہ اس کو کچھ حصے میں لے سکوں، اور کب سے بیانات شروع ہوئے اور کب سے آپ مرید بنانا شروع کیا، کب سے آپ مدرسے میں پڑھانے لگے، اس کا میں نے ایک مختصر سے میں نے کتابوں کو چھان کر ایک تاریخ نکالنے کی کوشش کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سرکار غوث پاک کی عمر جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کا علم حاصل کرتے رہے اور جنگلات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ 10 سال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد، پہلے تصوف کا میرا پیر، طریقت کا پہلا میرا استاد جن کا نام حماد دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کل بھی آپ نے سنا ان کے تعلق سے کہ ان کے پاس سرکار غوث پاک آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کل تم نے کیا دعا کی، تو سرکار غوث پاک بتائی نہیں، تو انہوں نے اتنا زور سے دروازہ مار دیا تھا کہ دروازے کی دھول سرکار غوث اعظم کے چہرے پر پڑی تھی۔ لیکن پھر بالآخر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حماد دباس کو پا لیا اور ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جتنے سال میں حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تصوف اور طریقت کا علم سیکھنے کے لیے رہا، بڑے سختی سے میرے ساتھ پیش آتے تھے اور بڑے سخت امتحانات مجھ سے لیتے تھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ 40 سال کے بعد کی زندگی بھی میری اسی طرح گزرنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ مجھے جنگلوں میں رہنا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، غوث پاک کی زبانی ہے، ابن حجر لکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں جنگل میں رہتے رہتے 1 مہینہ
کبھی 40 دن گزر جاتے تھے، نہ میں کچھ کھاتا تھا نہ میں کچھ پیتا تھا، میرا کچھ بھی کھانا نہیں تھا، کچھ پینا نہیں تھا۔ 40 سال ایسے، 40 دن میرے ایسے گزرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے 40 دن کوئی آدمی کھائے نہیں پیے نہیں، کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی روایت میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت کی غذا مل جاتی ہے، پھر وہ بندہ اللہ کی معرفت کی غذا سے زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو کھانے پینے غذا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ اب مجھے بظاہر طور پر جو دنیاوی کھانے پینے کی ضرورتیں ہوتی تھی اب اس کی حاجت ہی نہیں رہی۔ کبھی 1 مہینہ بغیر کھائے پیے اور کبھی 40 دن جو ہے بغیر کھائے پیے میرے گزر جایا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب ریاضت میں بیٹھتا تھا جنگل کے علاقے میں، یہ وہ 10 سال کے بعد سرکار غوث پاک بیان فرما رہے، میں جنگل میں بیٹھتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، مراقبے کے لیے، ریاضت و مجاہدے کے لیے میں بیٹھتا تھا اور اللہ کی عبادت میں بڑا مست گم ہوتا تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب عبادت میں بیٹھتا تھا ایسا نہیں تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ میری عبادت ہوتی تھی، نہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان کئی مرتبہ مجھے بہکانے کے ارادے سے کئی شکلوں میں آتا رہا، کئی شکلوں میں آتا رہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن شیطان مجھے اپنے ذکر سے اٹھانے کے لیے، میں جو ریاضت میں، جو مجاہدے میں میں مشغول تھا، اللہ کے ذکر میں جو مشغول تھا، اس سے مجھے ہٹانے کے لیے، میرے ذہن کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے ایک دن شیطان میرے پاس آیا تو اس نے سب سے پہلے شیر کا روپ اختیار کیا، شیر کے شکل میں میرے سامنے آیا اور اس نے اپنا پورا منہ کھول دیا اور میرے سر کو اور مجھے اپنے منہ کے اندر لینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی منہ کھول کے قریب آتا ویسے ہی اللہ کی طرف سے اسے زور کی مار پڑتی، وہ پیچھے ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اس کا بس نہیں چلا تو اس نے اژدہا کا شکل اختیار کر لی، اور جب اژدہا کا شکل یعنی اناکونڈا کا شکل اس نے اختیار کیا اس سام کا، تو اژدہا بن کے جب میرے سامنے آیا، اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ مجھے اپنے منہ میں لیتا میں پورا کا پورا اس کے منہ میں چلا جاتا۔ اتنا بڑا اژدہا بنا، مجھے ڈرانے کے لیے آیا اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے آیا۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میرے قریب آیا اللہ کی طرف سے اتنے زور کی مار پڑی کہ پھر وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ شیر کا شکل بھی اس کا کام نہیں چلا، پھر اژدہا کا اختیار کرنا بھی نہیں چلا، تو پھر اس نے مجھے اٹھانے کے لیے میرے ماں باپ کی شکل میں آیا، میرے ماں باپ کی شکل میں مجھے ذکر سے غافل کرنے کے لیے آیا، لیکن میں سامنے دیکھنے کے باوجود کہ شکل میرے باپ کی ہیں، شکل میرے امی کی ہیں، اس کے باوجود شیطان مجھے بہکا نہیں سکا، میں نہیں اٹھا، میں نے عزم مصمم کر لیا، مضبوط ارادہ کر لیا یہ سب شیطان کی مکاری ہے اور شیطان مجھے ذکر اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، میری عبادتوں میں خلل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں بارہا لا حول پڑھتا اور اپنی عبادت کو مشغول رکھا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شیطان جو ہے اپنا ایک بھاری شکل اختیار کر کے میرے سامنے آیا اور مجھے طرح طرح سے اس نے ڈرانے کی کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کرتا رہا کہ مجھے ڈرائے اور مجھے ذکر سے اٹھائے، کسی بھی طرح میرے ذکر میں غفلت ڈال دے، خلل پیدا کر دے، کوشش کرتا رہا، نہیں ہوا۔ جب وہ بار بار کوشش کرتا رہا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور ایک تماچا اس شیطان پہ مارو۔
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تماچا اٹھایا، ہاتھ اٹھائی، ایک تماچا اس شیطان کو لگایا، خدا کی عزت کی قسم پھر زندگی میں مجھے وہ شیطان کبھی نہیں دکھا۔ ذرا اندازہ لگائیے غوث پاک کا پاور کیا ہے۔ شیطان کو پڑے تو بھاگ جاتا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا یاد کرتے ہو؟ اس لیے یاد کرتے ہیں، جھنڈے اس لیے ہم گھروں پہ لگاتے ہیں، اس لیے ہم اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں پر بھی شیطان جھانکے گا نا تو پھر غوث پاک کا ایسا ہی مار پڑے گا۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ میرا لگا پھر زندگی میں وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شیطانوں کا سردار ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ایسی لمبی عمر عطا فرما کہ قیامت تک رہوں اور قیامت تک آنے والے تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ تو ابلیس مجھے بہکانے کے لیے ایک دن میں عبادت میں مشغول تھا، ذکر کر رہا تھا، میں عبادت میں مشغول، ذکر الہی میں مست تھا، اتنے میں شیطان آسمان پر بادل کا شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ کرتے ہوئے ایک آواز لگائی شیطان نے۔ آواز یہ تھی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیرا خالق بول رہا ہوں، میں تیرے پیدا کرنے والا بول رہا ہوں۔ اے عبد القادر، تیرا رب خود تجھ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تجھے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو کچھ بھی کرے گا تجھے سب کچھ معاف ہے۔ آج کے بعد تو چاہے ذکر کرے یا نہ کرے، چاہے تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے تو مجھے یاد کرے یا نہ کرے، اے عبد القادر تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے سب کچھ تجھ سے معاف کر دیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے جب یہ آواز سنی بادل کے اندر سے، آپ نے اپنے چہرے نور کو اٹھایا اور چہرے کو اٹھا کر بادل کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شیطان، تو مجھے پھر بہکانا چاہتا ہے، پھر تو مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے، پھر مجھے ریاضت اور مجاہدہ سے اٹھانا چاہتا ہے۔ شیطان یاد رکھ، نمازیں میرے نانا نبی پہ معاف نہیں تو عبد القادر پہ نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ جب عبادتیں میرے نانا نبی کریم کرتے تھے، نبیوں کے نبی سید الانبیاء نے نہیں چھوڑا، ان کے لیے ذکر اللہ معاف نہیں تھا تو عبد القادر کے لیے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جب عبادتیں، فرائض، نماز، یہ ساری چیزیں نبی پہ معاف نہیں، علی پہ معاف نہیں، حسن پہ معاف نہیں، حسین پہ معاف نہیں، تو پھر عبد القادر پہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو شیطان ہے، تیرا بس مجھ پہ نہیں چل سکتا۔ جب یہ بات کی، یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آج ہمیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا غوث پاک کی سیرت پڑھیے۔ غوث پاک کو آسمان سے آواز آ رہی ہے، ان لوگوں کو آواز بھی نہیں آتی۔ جن کو آواز نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نمازیں معاف ہیں، ہم دل والے ہیں، اور جن کو آوازیں آ رہی ہیں، شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو شیطان ہے، جب میرے نبی پہ معاف نہیں تو عبد القادر پہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آج کے لوگوں کو وہ آواز آ جائے نا تو پھر مجھے تو لگتا ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے سب کو سنائیں گے کہ دیکھو ہمیں آسمان سے آواز آ گئی، آج کے بعد نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی وہ سچے تھے، سچے پیر بھی تھے اور سچے ولی بھی تھے، وہ معرفت کے سردار تھے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا تو شیطان ہے، جب میرے نبی پہ عبادتیں معاف نہیں تو عبد القادر پہ کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ اے عبد القادر، خدا کی عزت کی قسم، میں ان باتوں سے 40 قطبوں کو گمراہ کر دیا ہے، 40 قطبوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا،
تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار غوث پاک پھر چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ خبیث پھر دوسرا جال پھینکنا چاہتا ہے، پھر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبیث یاد رکھ، تیرا بس مجھ پہ نہیں چلے گا، تیرے باتوں میں آنے والا نہیں۔ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا۔ دیکھو یہاں علم والوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ علم والوں اپنے گھمنڈ میں نہ آنا کہ تمہیں تمہارا علم بچا رہا ہے۔ تم عالم ہو، مفتی ہو، بڑے بڑے علم والے ہو، بڑا کچھ جانتے ہو، فخر میں نہیں آنا، گھمنڈ میں نہیں آنا۔ تم اگر بچے ہوئے ہو تو اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ اور الحمدللہ ہمیں امام اہل سنت نے یہ سکھایا ہے، بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لوگوں ہمیں ہمارا علم نہیں، ہمارے نبی کا امتی ہونا اور اللہ کے فضل بچا رہا ہے۔ اسی لیے ہم علماء اہل سنت اپنے علم پہ نہیں، ہم اپنے نبی کے عشق پہ فخر کرتے ہیں۔ ہم اپنے حدیث و قرآن کے تعلیم پہ جو ہم نے سیکھا ہے بتاتے ہیں، اس پہ ہمیں فخر نہیں، ہمیں فخر ایک چیز پہ ہے، ہمیں اللہ نے مدینے والے کا غلام بنایا ہے، اور ایسے غوث پاک کے غلاموں میں ہمارا نام شامل کیا ہے۔ ہمیں فخر ان باتوں پر ہے۔ تو یہاں علم والوں کے لیے بھی، اور جو آج کل حدیث کا رٹ لگائے بیٹھے نا کہ ہم حدیث والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، حدیث پہ بڑے عمل کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اور سرکار غوث اعظم کی یہ بات مار ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اپنے حدیث کا علم ہونے پہ فخر نہ کرنا، اور فخر میں آ کر ولیوں کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر یہی بات تمہارے ساتھ ہوتی تو تم حدیث والے گمراہ ہو جاتے، کیونکہ ہم صرف حدیث والے نہیں، ہم حدیث والوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل والے بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہے اور اللہ والوں کی محبت ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بچا لیا ہے۔ سرکار غوث پاک سے پھر وہ شیطان اپنی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب تک تو بادل میں چھپا ہوا تھا، اب بادل سے باہر اپنی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر خدا کی عزت کی قسم، میں نے یہ علم کی بات کر کے 100 سے زیادہ ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے، 100 سے زیادہ ولیوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، ان کی ولایت چلے جانے پر میں نے ان کو مجبور کر دیا ہے، چھین لی جانے پر میں نے مجبور کر دیا ہے، ایسے باتیں کی ہے۔ لیکن عبد القادر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور موجود ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شیطان بے بس ہو کے چلا گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے 10 سال ہیں اس طرح گزرے ہیں۔ کیا شان کے یہ 10 سال ہوں گے کہ سرکار غوث پاک عبادت میں مشغول ہیں، جنات آ رہے ہیں، شیاطین آ رہے ہیں اور آپ کو عبادت سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں مار پڑ رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے 10 سال ہیں، یہ 10 سالوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میں ذکر میں مشغول ہوتا اور میرے سامنے ولیوں کی جماعت آ کے بیٹھ جاتی، اور وہ ولیوں کی جماعت مجھ سے سوالات کرنے لگتی، مجھے راستے پوچھنے لگتی، اور مجھ سے کہتی وہ ولیوں کی جماعت کہ عبد القادر ہمیں سکھاؤ کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، ہم کس راستے پہ چل کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو میں پھر انہیں راستہ بتاتا، پھر انہیں خاص طریقے بتاتا، تو وہ اولیاء کی جماعت میرے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیتی۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا جناتوں کے مجمع میرے سامنے حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور کئی جنات میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتے اور میرے ذکر کو سننے لگتے، اور ذکر کو سنتے سنتے اگر کوئی بدعقیدہ ہوتا، اگر اس میں کوئی کافر ہوتا، اگر اس میں کوئی سرکش ہوتا، تو میرے مجاہدے کو، ریاضت کو، عبادتوں کو دیکھ کر میرے مجلس سے اٹھنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیا کرتا تھا،
اگر کوئی کافر جنات ہوتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا، اگر کوئی شرارت والا ہوتا، شریر ہوتا، لوگوں کو پریشان کرنے والا ہوتا، تو میرے ذکر اور میری ریاضت کو دیکھ کر وہ اپنے دل ہی دل میں توبہ کرتا اور کہتا آج کے بعد کوئی شرارت نہیں ہوگی، آج کے بعد میں بھی اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دوں گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے پاس جناتوں کی ٹولیاں حاضر ہوا کرتی تھی، جناتوں کے میرے پاس کئی چیزیں، کئی ایسے جنات حاضر ہوا کرتے تھے جن کے قد و قامت کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنے لمبے چوڑے ان کی قد و قامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لے تو ڈر جائیں۔ ایسے جنات میرے ذکر میں اور میرے ریاضت میں، اور میں جب مجاہدے میں بیٹھتا تو میرے ساتھ وہ شامل ہوا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ صرف اولیاء اکرام کی جماعتیں، نہ صرف میرے پاس جناتوں کی جماعتیں، بلکہ کہتے ہیں کہ رجال الغیب، وہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ذکر میں اس انداز سے مست ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی ذکر میں فنا کر دیتا ہے، وہ فنا فی الخدا، فنا فی الرسول، جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے، وہ اولیاء کی جماعتیں بھی میرے ذکر الہی میں شامل ہوا کرتی تھی۔ ولی بھی، قطب بھی، ابدال بھی، اوتاد بھی، نجبہ بھی، نقبہ بھی، جتنے اولیاء اکرام کے کیٹیگریز ہیں وہ ساری جماعتیں میری بارگاہ میں حاضر ہوتی اور مجھ سے طریقت کا علم سیکھا کرتی تھی۔ اولیاء کرام کی جماعتیں مجھ سے علم حاصل کیا کرتی تھی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میرے یہ 10 سال جو ہے اس طرح جنگلات میں، اس طرح جناتوں کے مجمع کی تربیت، اولیاء کرام کی تربیت، رجال الغیب کا آنا جانا، اس طرح یہ 10 سال میرے ان کے تربیت میں گزرے۔ سرکار غوث پاک فرماتے جب میں 50 سال کے قریب ہوا، سرکار غوث پاک فرماتے پھر مجھے حکم ہوا کہ عبد القادر تمہیں اب جنگل میں نہیں رہنا، چلو جنگل چھوڑو، اب تمہیں بغداد میں کچھ خدمت کرنی ہے، میرے دین کی خدمت کرنی ہے، اپنے نانا کی شریعت کی خدمت کرنی ہے، چلو جنگل چھوڑو، اب تمہیں بغداد کی طرف آنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل پہنچا، جنگل سے میں بغداد پہنچا، تو میرے جو روحانی استاد اور پیر تھے، جو میرے پہلے تصوف کے میرے امام تھے، جن کا نام حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا وصال ہو چکا تھا، آپ انتقال فرما چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اب میں بغیر رہنما کے رہ گیا۔ اب جنگل سے جب میں واپس آیا تو میرا پیر کوئی نہیں تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں سب سے پہلے پیر کی تلاش میں نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں غوث پاک ہمیں تربیت دینا چاہتے، لوگوں تمہارے پاس کتنا بھی علم ہو، تمہارے پاس کتنی بھی عبادتیں ہوں، تم کتنے بھی پہنچے ہوئے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ میں پیر کا دامن ضرور ہونا چاہیے۔ تمہارے ہاتھوں میں ایک ایسا رہبر، ایک ایسا تمہارا رہنما، ایک ایسا تمہارا سردار ہو جو تمہیں اپنا دامن دے کے ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہ سکے، تمہاری رہبری کرے، تمہاری سرداری کرے اور تمہارے لیے رہنما بن کر تمہارے ساتھ ساتھ کھڑے ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم والے اور ایسے تقوی والے، ایسے عبادت گزار کہ 50 سال علم دین حاصل کرنے میں، 50 سال ریاضت، مجاہدہ، عبادت میں گزری۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پیر کی تلاش میں نکلا۔ پیر کو ڈھونڈنا، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور مرید بننا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آج ہمارے لوگ 2-4 لفظ آ جاتے ہیں تو آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر کی کیا ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خود قرآن پڑھنے آتا ہے، خود حدیث پڑھنے آتا ہے، ہمیں پیر کی کیا ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک ہمیں ترتیب دے رہے ہیں، نصیحت دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس کتنا بھی ہو، لیکن تمہارے لیے
ایک پیر ضروری ہے جو ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو اور تمہاری رہنمائی کرے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جب پیر تلاش کیا جاتا ہے، میں اکثر جملے یہ کہتا ہوں، پیر تلاش کرو نا تو دو چیزیں دیکھو، ایک تو یہ ہو کہ سید بھی ہو عالم بھی ہو، سید بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ اگر پیر سید بھی ہو اور عالم بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب مرید ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسے پیر ایسا ملا ہے، اہل بیت میں سے بھی ہے اور علم والوں میں سے ہے، ایک تو نبی کے خاندان سے بھی ہے اور ایک وارث نبی میں سے بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیر جو سید اور عالم نہ ہو، لیکن اگر مل نہ سکا تو کم سے کم ایک ایسے عالم کو تلاش کرو، ایک ایسے علم والے کو جسے کم سے کم نماز صحیح سے پڑھنا آتا ہو، جسے کم سے کم اپنی عبادتوں کے مسائل کا پتہ ہو، جسے کم سے کم قرآن دیکھ کے پڑھنا آ سکتا ہو، جسے کم سے کم اتنی چیزیں معلوم ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کم سے کم اتنا پتہ ہو۔ ایسا آدمی اگر ہے، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دو، کیونکہ اگر سید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے اور تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ پیر کی 4 شرطیں ہیں، اور آج ہمارے یہاں مفت میں جو ہے خلافت بانٹی جاتی ہے، فری میں، اور پھر 5,000 کبھی کبھی 10,000 میں بھی، کبھی کبھی کچھ پیسوں میں بھی خلافت دی جاتی ہے۔ بھائی خلافت کے لیے 4 شرطیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے سنی صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ جو پیر تم تلاش کر رہے ہو وہ پیر کو دیکھو سنی صحیح العقیدہ، نبی کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے۔ یہ 3 عقیدے اگر اس کے پاس درست ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو پھر وہ پیر بننے کے لائق ہے، پہلی شرط۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم جانتا ہو کہ وہ اپنے نماز فرائض کے مسئلے اور کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کم سے کم اتنا تو علم ہو۔ اور ہمارے آج کے لوگ سنی کہلاتے ہیں لیکن علم کچھ بھی نہیں، نہ اس کو خود کا نماز پڑھنے آتا ہے، نہ اسے قرآن دیکھ کے پڑھنا ہے، نہ الحمدللہ کا سورہ صحیح سے پڑھنے آتا ہے۔ الحمدللہ کا سورہ ہر رکعت میں ایک ایک لفظ واجب ہے نماز میں، اور الحمدللہ کا سورہ صحیح سے پڑھنے نہیں آتا، ولا الضالین بولنا ہے کہ ولا الضالین بولنا ہے، یہ پتہ نہیں۔ آج مفت میں خلافت مل گئی اور اس کے 100 کے پیر موجود ہے۔ یہ آج ہماری کمی ہے، اس وجہ سے آج ہمارے نوجوان سنیت کو چھوڑ کر گمراہ فرقے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ اسے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھ جس کے پاس تو مرید بنا ہے اس کو نماز بھی نہیں آتی، چل ہم 3 دن میں تجھے نماز سکھا دیں گے، چل ہم 3 دن میں تجھے حدیث سکھا دیں گے۔ آج ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو لے جا کے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری شرط کم سے کم اتنا معلوم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق نہ ہو۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ آج لوگ کھلم کھلا نمازیں چھوڑتے ہیں پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کھلم کھلا داڑھی کٹاتے پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کھلم کھلا ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کھلم کھلا ناجائز کام کرتے پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پیر کی تیسری شرط ہے فاسق نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو چھپ کے گناہ کرے نا وہ بھی پیر کے لائق نہیں۔ لیکن علماء نے بیان فرمائے یہ غوث پاک نے جو فرمایا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اولیاء کرام نے شرطوں میں تخفیف کی کہ ایسا بندہ تو پھر نہیں مل سکتا، تو اسی لیے فرمایا کہ کم سے کم وہ کھلم کھلا گناہ کرتا نہ ہو۔ اور آج بے نمازی کھلم کھلا ہے، خود بھی نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو بولتا ہے تم بھی مت پڑھو، ہم دیکھ لیں گے، ہم دل والے ہیں، ہم دل سے کلمہ پڑھنے والے، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ پیر کی شرط ہے کہ فاسق نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ جہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر سرکار غوث پاک سے، مولا علی شیر خدا سے، نبی کریم تک اس کا پورا سلسلہ موجود ہو۔
اگر کسی کا سلسلہ بیچ میں یاد نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں پیر کے لیے، اور آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوتی، نہ عقیدہ مضبوط، نہ ہی عبادتیں، نہ ہی علم، اور نہ ہی سلسلہ وہاں تک جاتا ہے۔ کس کے پاس لے رہے ہیں اس کا پتہ نہیں، یہ کس سے دے رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں۔ آج فری میں بانٹے جا رہے ہیں، اس لیے بڑی سستی ہو گئی ہے پیری مریدی۔ جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، متقی لوگ ہیں، وہ آج بھی دیکھیے ان کا خلیفہ بڑا مشکل سے 1-2 ہوگا۔ سچے لوگ خلافت بانٹتے نہیں جاتے، سچے لوگ جلدی خلافت نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہے نا کم سے کم 30-40 سال جانچ کے، 25-10 سال امتحان لے کے دیتے ہیں یہ خلافت کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج صبح میں مرید ہوا، شام میں بریانی کی دعوت، خلافت۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا ماحول ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے پیر کی تلاش کرو۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں جنگل سے واپس آیا، میں خود ولیوں کا سردار ہوں، میرے آنے سے پہلے میری بشارتیں چل رہی تھی، لیکن پھر میں کیوں پیر کے پیچھے پڑا ہوں، پھر میں کیوں پیر کو تلاش کر رہا ہوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، غوث بھی ہے نا تب بھی وہ اپنے پیر کو تلاش کرے گا، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کو نصیحت ملے، جب میرے پیر کا بھی پیر ہے تو مجھے بھی ایک پیر کو تلاش کرنا چاہیے، جب میرے غوث کا بھی پیر ہے تو مجھے بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں آیا، پیر کو تلاش کرنے لگا۔ بغداد کا اس وقت سب سے نامور شخصیت، سب سے مشہور تصوف کا امام، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا، شریعت کا امام، جس میں لے لیجئے اس میں ایک اونچا مقام رکھتا ہے۔ حدیث میں بات کرے تو حدیث کا امام ہے، قرآن میں بات کرے قرآن کا امام ہے، فقہ میں بات کرے تو فقہ کا امام ہے، تصوف کی بات کرے تو تصوف کا امام ہے، طریقت کی بات کرے طریقت کا امام ہے، شریعت کی بات کرے شریعت کا امام ہے، حقیقت کی بات کرے حقیقت کا امام ہے، معرفت کی بات کرے معرفت کا امام ہے، دنیا کی بات کرے دنیا کا امام ہے۔ جس چیز کی تم بات کرو اس چیز کا امام تھا، اور اس امام کا نام تھا حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار، سب سے بڑا علم والا۔ یار جب دیکھتا ہے نا، جیسے ہم ہیں، جب ہم عالم لوگ کسی پیر کو تلاش کرتے ہیں تو ہم کم سے کم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے کم سے کم علم میں مجھ سے زیادہ ہوں، اور نہیں تو کم سے کم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سادات کی نسبت مل جائے، اگرچہ علم نہ ہو، کم سے کم ہاتھ دے دیں گے، کل قیامت کے دن سادات کا ہاتھ تو پکڑ لیں گے۔ تو جب پیر کو تلاش کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کم سے کم علم تو اتنا ہو کہ ہم سے زیادہ ہو۔ اب سرکار غوث پاک جب تلاش کر رہے ہیں، ایسے علم والے، ایسے تقوی والے، اولیاء کے سردار جب اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہوں گے، کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے پیر کے اندر، کہ پیر کی تلاش ایسی ہو۔ اب ذرا بتائیے غوث پاک تلاش کر رہے ہوں گے تو پیر کیسا ہوگا؟ کیا علم ہوگا، کیا تقوی ہوگا، کیا پرہیزگاری ہوگی، کیا چلنا ہوگا، کیا پھرنا ہوگا، کیا بیٹھنا ہوگا، کیسا درس ہوگا۔ فرماتے ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچا، آپ کے چہرے پہ میری نظر پڑی، پہلی نظر سے سمجھ گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو غوث کے پیر بننے کے لائق ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب میں پہنچا تو آگے سے وہ خود کہتے عبد القادر کہاں تھا اتنے دن؟ بڑے دن سے میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، بڑے دن سے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تیرے آنے سے پہلے مجھے حکم ہو گیا تھا کہ میرا عبد القادر آ رہا ہے، اس کو اپنے غلامی میں لے لینا، میرا عبد القادر آ رہا ہے، اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لینا، عبد القادر آؤ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرا حال یہ تھا، پہلے سال میں نے نہ کچھ کھایا، صرف پانی پہ عبادت کی تھی جنگل میں، دوسرا سال ایسا تھا کہ صرف کھانے پہ گزارا، پانی بالکل بھی نہیں پیا، اور تیسرا سال ایسا تھا نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا، پورا سال بغیر کھائے بغیر پینے میں نے عبادت کی ہے۔ ذرا اندازہ لگائی، ایک ایک سال بغیر کھائے
بغیر پیے، اور 1 سال تو ایسا نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ 3 سال آخری کے تھے، جب میں پیر کے تلاش میں جنگل سے آیا بغداد کی طرف تو میں 3 سال کا بھوکا پیاسا تھا۔ میں نے اللہ سے قسم کھائی کہ مولا قسم ہے تیری، جب تک تو نہیں کھلائے گا عبد القادر کھائے گا نہیں، جب تک تو نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ میری نظر پڑی، ابو سعید مخزومی نے کہا عبد القادر آؤ، تمہاری ہی تلاش میں تھا، تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ اندر لے گئے، دسترخوان بچھایا اور کہا عبد القادر کھاؤ۔ میں نے کہا کہ معاف کیجئے میں کھانے والا نہیں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے، اور قسم توڑنا یہ نیکوں کی عادت نہیں ہے، نیک کبھی قسم نہیں توڑتا۔ میں نے اللہ کی قسم کھائی کچھ کھاؤں گا نہیں جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا۔ تو حضرت ابو سعید مخزومی کہتے عبد القادر تو کیا سمجھتا ہے مخزومی کھلا رہا ہے؟ نہیں، مجھے رب نے کہا کہ میرا بندہ عبد القادر قسم کھا لیا ہے، مخزومی میرے طرف سے عبد القادر کو دسترخوان پیش کرنا اور کہنا کہ عبد القادر تجھے تیرا رب کھلا رہا ہے، مخزومی نہیں کھلا رہا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے امام احمد رضا خان نے فرمایا، آپ کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قسم دے دے کے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب قسم دے دے کے کھلاتا ہے۔ ہے سبحان اللہ۔ اب ان سے ذرا پوچھو ہمارے جیسے ہیں غوث اعظم، تجھے کون سا رب قسم دے کے کھلا رہے؟ تو بھوکا رہے، رب کہتا بھوکا مر جا، تیری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں مجھے۔ اگر وہ قسم کھا لینا نہیں میں جب تک کہ رب کھلائے گا نہیں حدیث نہیں پڑھوں، رب فرماتا ہے مر جا، تیری حدیث کی بھی ضرورت نہیں مجھے، کیونکہ اللہ والوں کی مخالفت میں اللہ کو عبادت بھی پسند نہیں آتی، اللہ والوں کی دشمنی میں اللہ کو عبادت بھی پسند نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دسترخوان بچھائی، سرکار غوث پاک فرماتے میں نے کھایا، جب کھانے سے فارغ ہوا تو میرے استاد ابو سعید مخزومی جو ابھی تک میرے پیر نہیں، ابھی دعوت ہوئی ہے، دعوت کے بعد میرے استاد نے اپنا ایک امانت والا چادر نکالا، چادر نکال کے حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر تمہیں معلوم ہے یہ جو چادر میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو خرقہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ خرقہ میرا خود کا نہیں ہے، یہ خرقہ مجھے میرے پیر سے ملا ہے، اور انہیں ان کے پیر حضرت سری سختی سے ملا ہے، یہ ان کے پیر جنید بغدادی سے ملا ہے، یہ ان کے پیر سری سختی ان کے پیر ابو بکر شبلی سے ملا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا اے عبد القادر یہ مولائے کائنات شیر خدا سے خرقہ مجھ تک پہنچا ہے، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ عبد القادر کو اسی خرقے کے ساتھ مرید بھی بنانا اور اسی خرقے کو غوث پاک کے سر پہ باندھ کے خلافت بھی عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ امانتوں والا خرقہ ہے، یہ وہ بزرگوں کا خرقہ ہے جو مجھے مولا علی شیر خدا سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے۔ عبد القادر اب یہ ساری امانتیں تیرے سپرد کرنے کی باری ہے، ذرا ہاتھ بڑھا۔ سرکار غوث پاک نے ہاتھ بڑھائے، سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خرقہ بڑھایا، ہاتھ پکڑے اور مرید فرما لیا، مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے فوراً بعد بھائی یہاں پہلے سے امتحانات ہو چکے تھے، اب کیا امتحان لیں گے؟ حماد دباس نے بھی امتحان لیے تھے، 40 سال 50 سال جنگلوں میں امتحانات بھی گزرے تھے،
اور سب کچھ معلوم تھا حضرت ابو سعید مخزومی کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید ہوا، فوراً بعد میرے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا اور میرے استاد میرے پیر ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خرقے کو، اس امامے کو میرے سر پہ باندھتے ہیں اور باندھ کے کہتے ہیں کہ اے عبد القادر، آج سے مولا علی سے لے کر میرے پیر و مرشد تک جتنی امانتیں ہیں اس خرقے کے ساتھ وہ ساری امانتیں تیرے سینے میں تبدیل کر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پوری روحانیت جو مولا علی سے امام حسین کو پہنچی تھی، امام حسین سے زین العابدین کو، زین العابدین سے امام باقر کو، امام باقر سے امام جعفر صادق کو، اس طرح چلتا ہوا سلسلہ میرے پیر و مرشد حضرت امام ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچے تھے۔ وہ ساری امانتیں، وہ ساری روحانیت ایک دم میرے سینے میں آ کے بھر گئی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہ صرف میرے پیر نے خلافت عطا فرمائی، بلکہ آپ ارشاد فرماتے، غوث پاک کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف مجھے خلافت عطا فرمائی، اس وقت میری عمر 50 سال کی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے، آج سے اس مدرسے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اس مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اور تم چاہو تو خانقاہ بنا لو، اور تم چاہو تو پھر مریدوں کو اپنے خانقاہ میں شامل کرتے چلے جاؤ۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستند کتاب جو سرکار غوث پاک کی سیرت میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ جو آخری 40 سال تھے سرکار غوث پاک کے، 50 سال سے 90 سال، یہ جو 40 سال کی عمر تھی، سرکار غوث پاک نے یہ پورے سال اپنے خانقاہ اور مدرسے میں گزارا ہے۔ سرکار غوث پاک کا مدرسہ بھی تھا اور سرکار غوث پاک کا خانقاہ بھی تھا، دونوں بازو بازو میں تھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں پہلے کے مدرسے وہ تھے جن کے ساتھ خانقاہ بھی ملے ہوتے تھے، ادھر سے شریعت کی تعلیم بھی، ادھر سے تصوف کی تعلیم بھی ہوتی تھی، ادھر سے شریعت کے علم بھی حاصل کیا جاتا تھا، ادھر سے طریقت کا علم بھی حاصل کیا جاتا تھا۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر میرا خانقاہ بھی وہی تھا اور میرا مدرسہ بھی وہی تھا۔ کتنے سال پڑھائے معلوم ہے؟ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں 50 سال سے 90 سال کی عمر تک کی یہ پورے 40 سال سرکار غوث پاک نے علم دین سکھایا ہے لوگوں کو، علم دین سکھایا ہے۔ اور کیسے علم دین سرکار غوث پاک نے سکھایا معلوم ہے؟ آپ فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ایک حکومت تھی فلسطین میں حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ بہادر اور وہ تھے کہ یہودیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کے وسیلے آج بھی بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے صلاح الدین ایوبی کے وسیلے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور وہاں سے پھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صلاح الدین ایوبی کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت بیت المقدس کی فتح کے لیے آپ پہنچے تھے، آپ کے ساتھ ایک لمبا لشکر تھا، ہزاروں کا لشکر تھا۔ آپ فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 90% لوگ وہ تھے یا تو غوث پاک کے مریدوں میں سے تھے، یا غوث پاک کے مریدوں کے مریدوں میں سے تھے، یا غوث پاک کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، غوث پاک کے مدرسے میں پڑھنے والا صرف عالم نہیں ہوتا، بہت بڑا جنگجو بھی ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے مدرسے میں پڑھنے والا صرف تصوف لے کے بیٹھ نہیں جاتا، سرکار غوث پاک کے مدرسے میں پڑھنے والا میدان جہاد میں تلوار بھی اٹھا کے کھڑے ہوتا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کا عسکر لشکر جو لشکر ہیں، اکثر لشکر سرکار غوث پاک کے فیض یافتہ لشکر تھا۔
بغداد سے انہیں فیض ملا تھا، اسی لیے اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائی اور فتح بیت المقدس عطا فرما دیا۔ ایک طرف سے دیکھیں نا، صلاح الدین ایوبی کے کامیابی کے پیچھے فیضان غوث تھا، کرامت غوث تھا، برکت غوث اعظم تھا۔ اسی لیے اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو سرکار غوث پاک کا وہ علم جو شاگردوں میں منتقل ہوا تھا، اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی اور بیت المقدس کو فتح میں بدل دیا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے، آج بھی لوگ غوث پاک کے قریب ہو جائیں، آج بھی کوئی کم نہیں کہ اللہ پھر سے سرکار غوث پاک کی برکتیں اتار کے بیت المقدس کو پھر غوث پاک کے غلاموں کے حوالے کر دے۔ لیکن آج ہم اولیاء سے دور ہو گئے، نبی سے دور ہو گئے، غوث پاک کے عشق سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے آج ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پھر سے ہم ولیوں سے جڑ جائیں، پھر سے ہم نبی سے جڑ جائیں، پھر سے ہم اللہ کے ذکر کے قریب ہو جائیں، آج بھی کامیابی ہماری ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا نہیں، اگر تم سچے مسلمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں شرط یہ ہے کہ مضبوط بن جاؤ، اللہ کی مددیں آج بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے، وہ مدرسے کا فیضان دیکھیے، اور آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں، یہ جو مدرسہ ہوتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ سرکار غوث پاک کا مدرسہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی سال میں ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے۔ آج ایسے ہوتا ہے نا ہمارے مدرسوں میں، سال میں ایک بچہ فارغ ہو رہا ہے، اگر بہت بڑا مدرسہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 50 بچے فارغ ہوں گے۔ یہ غوث پاک کا مدرسہ ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک کے مدرسے میں ایک سال میں 3000 مفتیوں کی دستار بندی ہوتی تھی، ایک سال میں 3000 مفتیوں کی دستار بندی ہوتی تھی، اور جو مفتی بنتا تھا نا غوث پاک کے پاس، وہ اپنے زمانے کا یکتا مفتی اعظم ہوتا تھا، پھر اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی تھی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتابیں پڑھاتے تھے، روایتوں میں لکھا گیا، ابن حجر خصوصاً لکھتے ہیں 40 فنوں میں سرکار غوث اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ 40 فن کا مطلب ہوتا ہے 40 سبجیکٹ سرکار غوث پاک پڑھاتے تھے۔ بھائی آج 6-7 سبجیکٹ پڑھانے ٹیچر پریشان ہو جاتا ہے، بھائی مجھے انگلش بھی پڑھانا ہے، سوشل بھی پڑھانا ہے، سائنس بھی پڑھانا ہے، میکس بھی پڑھانا ہے، انگلش گرامر بھی پڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر علم دین کا استاد ہو تو اسے نحو بھی پڑھانا ہے، صرف بھی پڑھانا ہے، علم کلام بھی پڑھانا ہے، علم حدیث بھی پڑھانا ہے، حدیث بھی پڑھانا ہے، صرف بھی پڑھانا ہے، حدیث قرآن بھی پڑھانا ہے، اصول قرآن بھی پڑھانا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سرکار غوث پاک کا مدرسہ، یہ استاد ہے سرکار غوث پاک، جب بیٹھتے تھے بیٹھے بیٹھے 40 سبجیکٹوں پہ مکمل مہارت اور 40 سبجیکٹوں کا درس دیا کرتے تھے۔ کیا علم ہوگا سرکار غوث پاک کا۔ اور یہ 40 سبجیکٹوں میں کیسے کیسے سبجیکٹ تھے معلوم ہے؟ عربی سیکھنے کے لیے نحو، علم النحو کہا جاتا ہے، عربی پڑھنے کے لیے صرف، علم صرف کہا جاتا ہے، عقیدے سیکھنے کے لیے علم کلام کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسئلے مسائل نکالنے کے لیے علم فقہ کہا جاتا ہے، اصول فقہ کہا جاتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے علم قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے باریکیاں پکڑنے کے لیے اصول قرآن کہا جاتا ہے، پھر تفسیر سیکھنے کے لیے تفسیر قرآن کہا جاتا ہے، پھر حدیث سیکھنے حدیث کا علم کہا جاتا ہے، پھر سند کا علم کہا جاتا ہے، پھر متن کا علم کہا جاتا ہے، اصول حدیث کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد منطق بھی ہے۔ ایسے 40 سبجیکٹ ہیں۔ سرکار غوث پاک ایک وقت 40 سبجیکٹ پہ مہارت اور 40 سبجیکٹوں کو اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے۔ کیا علم ہوگا سرکار غوث پاک۔ ہمارے غوث پاک ایسے نہیں جیسے آج لوگ بولتے ہیں۔ غوث پاک ایک جگہ خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے اور لوگ آتے جاتے تھے۔ نہیں بھائی، غوث پاک ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کتابیں پڑھو، محدثین کی کتابیں، علماء نے جو لکھا ہے وہ کتابیں پڑھو۔ غوث پاک صبح سے لے کر کے شام تک آپ کا اپنا وقت مدرسے میں ہوتا تھا۔ مدرسے میں پھر کوئی باہر نہیں بلا سکتا آپ کو۔ اگر کسی کو مسئلہ بیان کرنا ہے پھر مدرسے میں آنا ہے،
اور سرکار غوث پاک بھی کیسے پڑھاتے تھے معلوم ہے؟ کل ہم بیان کریں گے غوث پاک کا مدرسہ کیسے ہوتا تھا، علم کیسے سکھایا جاتا تھا انشاءاللہ۔ آج ہم نے کہاں سے کہاں تک سنا ہے؟ 40 سالہ عمر سے لے کر کے 50 سالہ عمر تک سرکار غوث پاک کے سنا، اور انشاءاللہ کل کے بیان میں ہم سرکار غوث پاک کے 50 سالہ عمر سے جہاں سے مدرسے کا آغاز، خانقاہ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے کل انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور خصوصی طور پر کل سرکار غوث پاک کے درس اور سرکار غوث پاک کے مدرسے کے تعلق سے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ہاتھوں میں سرکار غوث پاک کا دامن ہمیشہ تا زندگی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی غوث پاک کے دامن کے ساتھ زندگی گزارنے، وہاں بھی غوث پاک کا دامن پکڑ کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔